ایک دن یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور ہر طرف برائی ہوگی، سچائی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور مسلمان ہر جگہ بے بس ہو جائیں گے۔ ایک بادشاہ ایک جزیرے پر مر جائے گا اور وہ جزیرہ عرب میں ہوگا اور اس کے 3 بیٹے ہوں گے اور تینوں بادشاہ بننے کے لیے آپس میں لڑائی کریں گے۔ تبھی مدینے میں رہنے والا ایک شخص لڑائی سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں بنا لے گا۔ تبھی ان کو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر زبردستی بیعت کر لیں گے۔ تبھی ان میں سے ایک شخص کہے گا، آخر جس کا انتظار تھا، آخر جن کا بے صبری سے انتظار تھا، مسلمانوں کا خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آ ہی گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی محمد ابن عبداللہ۔ امام مہدی کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور نہ ہی اتنی قوت ہوگی، لیکن ایک رات میں ہی اللہ ان کو درست فرمائے گا اور امام مہدی کا دنیا میں آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ تبھی شام سے ایک بہت بڑا لشکر امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا نام کی جگہ پر پہنچے گا، تب وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا اور جب لشکر کو زمین میں دھسنے کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی، تب تو پورا بھروسہ ہو جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو شام اور عراق کے بہت سے قبیلے اور لشکر امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے 3 لوگوں کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا، ایک اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، دوسرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا اور تیسرے امام مہدی کی پیروی کرنا۔ اور اسی طرح مسلمان قطار در قطار امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ اور تبھی ایک قبیلہ قریش کا ایک بندہ جس کے چچا کا تعلق بنی کلب قبیلے سے ہوگا، ایک اور لشکر روانہ کرے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے اور اللہ کے فضل سے وہ لشکر ہار جائے گا اور مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بد نصیب ہے وہ شخص جس کو بنی کلب کے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملے، یعنی بد نصیب ہے وہ شخص جو مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہ ہو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان ان کو پہچانے گا کیسے؟ تو ہم نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ امام مہدی کی چوڑی پیشانی ہوگی اور ان کے سر پر امامہ ہوگا اور ہر فیصلہ نبی کی سنت اور اللہ کی کتاب سے کریں گے اور یہی کریکٹر لوگوں کی طرف اٹریکشن پیدا کرے گا۔ اور امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا اور کوئی طاقت ان کو روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ بیت المقدس میں ان کو نصب کر دیا جائے گا۔ اور پھر مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور پھر مسلمان پرسیا پر حملہ کریں گے اور ان کو بھی وہاں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور امام مہدی کا دنیا میں آنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلمانوں کو عنقریب بڑی آزمائش میں ڈال دیا جائے گا جب مسلمانوں کی جنگ رومیوں سے ہوگی۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اس میں 80 قسم کے مختلف جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 10,000 کا لشکر ہوگا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ مسلمانوں کے 100 میں سے صرف ایک ہی بندہ زندہ بچے گا، باقی 99 لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اس وقت سب سے بد نصیب وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور اللہ کے فضل سے اتنی کرٹیکل جنگ بھی مسلمان جیت جائیں گے اور اس جنگ میں اتنا مال غنیمت ملے گا کہ مسلمانوں کو سنبھالنا مشکل پڑ جائے گا۔ اور تبھی امام مہدی علیہ السلام کو ایک خبر ملے گی اور امام مہدی علیہ السلام 10 لوگوں کو اس خبر کے لیے بھیجیں گے اور وہ 10 لوگ اس وقت کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اور جب وہ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے جس کے بارے میں تمام نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور کہیں گے، آخر جس کا انتظار تھا آ ہی گیا، یعنی دجال اس دنیا میں آ ہی گیا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔